عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت نے مولا مشکل کشا کے لیے جو ہے وہ خنجر بجھایا اور یہ انتظار کرنے لگا۔ مولا پاک 17 رمضان المبارک کو اپنی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو فرماتے ہیں اور اپنے بڑے شہزادے امام حسن پاک کو کہ ایسا لگتا ہے کہ اب میری شہادت کے دن قریب آ گئے، اب میں زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا علی کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، میری قوم مجھے بہت ستا رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی دعا کرو۔ تو میں نے خواب میں دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے درمیان سے جو ہے وہ نکال دے اور مجھے نجات دے، اور ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، ان لوگوں سے مجھے نکال کر ان سے بہتر لوگوں کے درمیان مجھے پہنچا دے، اور میرے بعد مجھ سے بدترین لوگ ان پر مسلط فرما دے۔ اللہ اکبر! یہ مولا مشکل کشا نے دعا کی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی صبر کرو، اب بہت جلدی تم جو ہے ان سے نجات پا جاؤ گے۔ یہ بات ہو رہی تھی اور امام حسن پاک کی آنکھوں میں آنسو، سیدہ زینب پاک کی آنکھوں میں آنسو، امام حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو۔ ایسے میں ابھی یہ خواب کی بات ہو رہی تھی کہ آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ تو مولا کائنات نے مزید اب کوئی گفتگو کرنے کی بجائے فرمایا میں نماز کے لیے چلتا ہوں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب مولا مشکل کشا نماز کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو کوفہ کی ساری بطخیں مولا کائنات کے مکان کے پاس جمع ہو کر وہ زور زور سے چلانے لگی۔ سیدہ زینب پاک نے کہا انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں آج چلاتی ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹی یہ تیرے بابا کی شہادت پر نوحہ کرتی، یہ بطخیں یوں ہی نہیں چلا رہی ہے بلکہ یہ تیرے بابا کی شہادت پہ نوحہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا مسجد میں پہنچے اور اس بدبخت نے ازلی بدبخت نے وقت کو دیکھا اور موقع کو غنیمت جان کر ایسا زور کا وار کیا کہ وہ خنجر آپ کے سر کو کاٹتا ہوا آپ کی کنپٹی کو کاٹ گیا۔ اور پھر چونکہ مسجد میں نماز کا وقت تھا، لوگ موجود تھے، رمضان المبارک میں تو اس غفلت کے دور میں بھی مسجد بھری ہوتی ہے، وہ دور تو بہرحال مولا کائنات کی خلافت کا دور تھا، لوگ مسجد میں موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا اس کو پکڑا بھی اور مولا مشکل کشا کو سہارا دیا اور پھر آپ کو گھر لایا گیا۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اب بہت دن تک کے جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی، اور پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی، اور وہ 21ویں شب تھی، رمضان شریف کی 21ویں تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور مولا کائنات نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو خارجیوں کے خوف سے خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ کے باہر ایک جنگل میں لے جا کر کے دفن کر دیا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی۔ جیسے عام طور پہ قبر بنائی جاتی ہے اونٹ کے کوہان کی طرح جو تھوڑی سی اونچی کر دی جاتی ہے پہچان کے لیے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ مٹی برابر کر دی گئی، مٹی برابر کر دی گئی، اور کسی کو بتایا نہیں گیا اس خوف سے کہ کہیں خارجیوں کو معلوم ہو تو یہ جسد پاک کی بے حرمتی نہ کرے۔ صرف خاندان والوں کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا۔